پیچھے جب فوجیں لگی نا مختار کی، تو امام زین العابدین مدینے کے مضافات میں رہتے تھے، خیمہ لگا لیا تھا، اللہ اللہ کرتے۔ مختار کی فوجیں شمر کے پیچھے لگیں، گرمی کا موسم، گھوڑے پیچھے ہیں، چھپتا چھپاتا دوڑتا، گرمی میں تھوڑا بہت دوڑنا پڑے تو زبان باہر آ جاتی ہے اور انسان کے وجود کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ شمر ادھر آ گیا جہاں امام زین العابدین کا خیمہ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، چھپنے کی جگہ، دوڑ کے اندر داخل ہوا، امام مصلی پہ بیٹھے، یوں نظر اٹھائی، کیا شان ہے رسول کریم کے گھرانے کی، کیا انداز ہے گھرانے کا، یوں نظر اٹھائی، فرمایا پردیسی پانی پینا ہے؟ بند کرنے والا تھا پانی پینا ہے؟ کہنے لگا پینا ہے۔ شمر کہتے میں سمجھا کہ پہچانا نہیں امام زین العابدین، پہچانا نہیں، وقت بدل گیا، حالت بدل گئی، وہ تاج و تخت والے آج رسوا ہیں۔ امام زین العابدین خود اٹھے، سننا اور یاد رکھنا، اٹھے، پر پیالے سے پانی، اپنے مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا، پھر ایک پیالہ دیا، پھر دوسرا دیا، اور پیو گے؟ تیسرا دیا۔ شمر کہتے جب میں سیر ہو کے پانی پی لیا نا تو مجھے تو گمان تھا نا پہچانے نہیں، تو میں اجازت لے کے باہر نکلا تو میں نا پانی تو پی لیا پر پانی پانی ہو گیا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پانی پانی ہو گیا، یار میں نے پانی بند کیا، پیاسے رکھا 3 دن اور مجھے پلا رہے ہیں۔ شرم آئی اور میں نے کہا مر تو اب جانا ہی ہے، تو زین العابدین سے سچی بات نہ کر لے۔ میں اندر گیا تو امام پھر گردن جھکائے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا زین العابدین شاید آپ نے پہچانا نہیں۔ تو امام صاحب نے نظریں اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا کیوں نہیں پہچانا؟ جب تو اندر داخل ہوا ہے تو مجھے 6 مہینے کا علی اصغر اسی وقت یاد آ گیا تھا، جب تو اندر آیا ہے تو میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں میں جو درد تھا اور میری پھوپھی کی آنکھوں میں جو آنسو تھے مجھے سارے یاد آئے تھے، اور وہ کہاں کربلا اور کہاں دمشق تم نے نیزے پہ لٹکا کے میرے باپ کا جو سار گلیوں میں گھمایا مجھے سارا یاد آیا تھا۔ شمر کہتا میں نے گھبرا کے کہا پھر پانی کیوں پلایا؟ اگر پہچان گئے تھے تو پانی کیوں پلایا؟ کہتا یوں کر کے آنسو پوچھے امام نے، فرمانے لگے میری مجبوری ہے، میں ساقی کوثر کا نواسا ہوں، میری مجبوری ہے، مجھے پلانا تھا، میں مجبور ہوں اس لیے کہ مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو پانی نہ دے اسے پیالے بھر بھر کے پلانا چاہیے۔ کدھر گیا میرا اور آپ کا کردار؟ چھوٹے چھوٹے دل، اتنی اتنی بات پہ جھگڑا۔ ہو سکتا ہے ساقی صاحب سے بھی میں ناراض ہو جاتا اگر سٹیج پہ بڑی کرسی نہ رکھتے، اتنا سا دل بس۔ ہو سکتا ہے بگڑ جائیں ایک دوسرے سے کہ مجھے بلایا ہی نہیں، نعرے نہیں لگائے، بندہ استقبال کوئی نہیں بھیجا۔ او بھائی یہ تو چھوٹے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو کچی پکی باتیں۔ جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ استقبال سے بڑا نہیں ہوتا، جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑی کرسی سے بڑا، جو بڑا ہوتا ہے وہ آگے بیٹھنے سے بڑا نہیں ہوتا، صدر صدر ہی ہوتا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھ جائے وہ صدر ہی ہے۔ ان چکروں سے باہر اہل بیت اطہار کا اسوہ نور، خوبصورتی، بات کو سمیٹنا ہے چونکہ وقت عشاء قریب ہے۔ کیوں نکلے امام حسین یزید کے خلاف؟ یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، پتہ ہے آپ کو؟ چلے اب پتہ چل گیا، داڑھی والا آدمی، علماء جانتے ہیں، جبہ پہنتا تھا، بڑا شاندار، حج کے خطبے دیتا تھا، حج کے۔ ہمارے تو حکمرانوں کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، پھر بھی آپ کہہ کے دیکھیں، وہ کہیں گے سب سے زیادہ مذہب کا پتہ ہی مجھے ہے۔ یزید داڑھی والا، پگڑی والا، امامے والا، جبے والا، حج پڑھانے والا، تو امام آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے خلاف نکلے اور اس طرح نکلے کہ بچے قربان کرا دیے؟ تو امام حسین کے سارے خطبے، سارے مدینے سے مکہ، مکہ سے مقام بیضا، وہاں سے کربلا، سارے خطبے وہی خطبہ، پھر دمشق میں امام زین العابدین کا، وہی پھر مدینے میں امام زین العابدین کا۔ امام حسین فرمانے لگے یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، رب کے حلال کو حرام اور حرام کو آپ کے ملک میں کہا نہیں جاتا کہ مولوی گنجائش نکالیں سود کے بارے میں؟ اتنا بڑا جرم جس کو کہا گیا کہ اللہ رسول سے جنگ ہے، یہ اتنے بڑے حرام کو حلال کرنے جا رہے ہو، کہا یہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرا جو آج کل گند ہر ایک موبائل میں آیا ہے، یہ امام حسین نے یہ خطبہ دیا، فرمایا کہ مجرے دیکھتا ہے، ناچ دیکھتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے۔ اور پھر امام حسین نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مدینے میں شراب پیتے دیکھا، فرمایا جو اتنے بڑے کبائر کرتا ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں؟ یار سمجھو تو صحیح، امام حسین کا جہاد تو بے حیائی کے خلاف، شراب کے خلاف،
امام حسین کا جہاد تو دین کو نافذ کرنے کا، نافذ کرنے، نماز پڑھنے سے یزید منع نہیں کرتا، نافذ کرنے کا جہاد۔ امام نے بچے کٹوا دیے، لیکن الیکشن میں بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہوتی، اور میں سب سے بڑا حسینی، سب سے بڑا یرانے سارے شرابیوں سے، یزیدیوں سے، اور سب سے بڑا حسینی میں۔ سارا کان ملت کے جوانوں کے موبائلوں میں لڑکیوں کے کالج کے آگے لڑکوں کا رش، اور بہت ساری بچیاں بیچاری پڑھنا چھوڑ گئیں، کالج چھوڑ گئیں، اس لیے کہ باپ نگرانی نہیں کر سکتا، ڈیوٹی نہیں دے سکتا۔ اور بھائی یہ سارے حسین کے ماننے والے ہیں، یہی امام علی مقام کے ماننے والے ہیں۔ یہاں اپنے ملک میں اپنی بیٹیاں محفوظ نہیں، ہندوؤں سے خطرہ ہے، یہاں سکھوں سے خطرہ ہے۔ او میرے عزیز یاد رکھ، اگر تو گند دیکھتا ہے، گند کو پروموٹ کرتا ہے، گند کی بات کرتا ہے اور اس بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، تو قیامت والے دن امام حسین کا ہاتھ ہوگا، تیرا میرا گریبان ہوگا۔ حضرت علی اکبر میدان محشر میں کھڑا کر کے سوال کریں گے کہ میں نے بازو کٹوا دیے اور تیرے ہاتھ چلتے رہے گندگی کے لیے، اس کو پروموٹ کرتا رہا۔ حضرت علی اکبر سوال پوچھیں گے۔ نوجوانوں یاد رکھنا، نوجوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ میں جدھر جاتا ہوں تو ادھر میں ہی میں ہوتا ہوں، مرضی سے سوتا ہوں، مرضی سے اٹھتا ہوں، مرضی سے کھاتا ہوں، 15 لڑکیوں کے میرے موبائل میں نمبر ہے۔ یہ جوانی نہیں، یہ تو کمزوری ہے، آپ یہ تو نفس کی غلامی ہے۔ جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا قد اونچا ہو اتنی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا زیادہ اللہ قوت دے، اپنے سارے معاملات کو، اپنی عقل کو، اپنی قوت کو وہ در رسول کا غلام بناتا ہے۔ محمد بن قاسم آئے یہاں لڑنے کے لیے، راجہ دہر سے مقابلہ، 17 سال کا نوجوان، کتنے سالوں کا بول کے بتائیں؟ 17.5 سالہ دا منڈا کی کر لیندہ ویسے، برگر کھانے کے علاوہ، گھر میں لڑائی کرنے کے علاوہ۔ اور یہ غلطی ہماری ہے، ہمارے ہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا، جب بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، اس لیے غصہ کرتا ہے، اور جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ سیانے ہونے دی کیڑی عمر ہے جی، وہ بھی بتا دیں، اس کا بھی کوئی بہانہ بتائیں، کب سمجھدار ہوگا؟ 17 سال کا نوجوان، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی تو پھر کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر وہ یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئی۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئی۔ محمد بن قاسم آئے تو ایک بزرگ نے دیکھا محمد بن قاسم بڑے پریشان ہے، کہنے لگے پتر خیر ہے؟ تو کہنے لگے حضور نہ تو رستوں کا پتہ ہے ہندوستان کے، اور سنا ہے راجہ دہر کی فوج بھی بڑی مضبوط ہے، کیسے لڑوں گا؟ کہنے لگے بیٹے تو ہمت کر، میں دعا کروں اللہ تیری مدد کرے۔ چند دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر ملے تو محمد بن قاسم بڑے حشاش بشاش، تو بزرگ کہنے لگے آج بڑے حشاش بشاش ہو، خیریت ہے؟ محمد بن قاسم کہنے لگے حضور مجھے پتہ چل گیا ہے، 2 سے 2.5 گھنٹے لڑے گا راجہ دہر پھر بھاگ جائے گا، اس سے زیادہ میرے مقابلے میں ٹھہرے گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پتہ کرایا ہے وہ نظر کا گندہ ہے، میں نے معلومات کرائی ہیں، اس کی تو پھپھی کی، ماموں کی، خالہ کی، چچا کی بیٹی اس کی گندی نظر سے محفوظ نہیں، جن کے پیٹوں میں رزق حرام ہو اور آنکھوں میں بے حیائی ہو، وہ کبھی کسی میدان میں کھڑے نہیں رہ سکتے، 2 گھنٹے سے زیادہ کھڑا نہیں رہے گا۔ کہنے لگا حضور میں 17 سال کا نوجوان ہوں، یا میں نے کعبہ دیکھا ہے یا قرآن دیکھا ہے، اور جب دل زیادہ للچاتا ہے تو مصطفیٰ کی قبر انور کو دیکھا کرتا ہے۔ ہم نے باحیا زندگی رکھی ہوئی ہے، اپنے مزاجوں میں۔ سنیں اللہ جزائے کر، سنیں امام حسین نے نا سر سجدے میں کٹایا اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی۔ آج محفل سے جانے کے بعد جس نے 2 نفل نہیں پڑھنے اور سپارہ قرآن پاک کا نہیں پڑھنا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے بھی محفل کا مزہ نہیں چکھا۔ کم از کم اتنا تو کرو یار کہ سپارہ روز کا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کی شہادت پر تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے تم نے کوفیوں ظالموں اس کو شہید کر دیا جو 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور میں جب بھی دن میں انہیں ملتا تھا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا۔ 3 دن میں قرآن ختم کریں تو روز کے کتنے سپارے بنے؟ میں اور آپ کتنے پڑھتے ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، کچھ نہ ہو سکے نا، میرے ایسا فرمایا کرتے تھے کچھ نہ ہو سکے تو قرآن مجید ایک دفعہ گھر میں کھول ہی لیا کرو۔ فرماتے تھے اس کے صفوں سے ایسا نور نکلے گا کہ تمہارا گھر روشن ہو جائے گا۔ اسے کھول ہی لو، قرآن سے پیار کرو، اسلام سے پیار کرو، دین کو اپناؤ۔
बच्चे उस वक्त नहीं नमाज पढ़ेंगे जब आप घर में लेक्चर देंगे कि नमाज पढ़ना चाहिए। आप मुसल्ला बिछा लें, 1.5 साल का बच्चा भी आपके साथ खड़ा हो जाए, उसको पता कोई नहीं नमाज क्या है, पर अब्बा पढ़ रहा है तो वो इंशाल्लाह पढ़ेगा। माँ सवेरे कुरान मजीद खोल ले, 3 साल की बेटी जिसको कुछ नहीं आता वो भी सकाफ लेके ना और सपारा लेके अलिफ बा ता सा पढ़ेगी। ओ मेरे भाई, फिर वो जब 3 साल की बेटी अपने बाप के लिए हाथ उठा के दुआ मांगेगी ना, तो मुझे लगता है अल्लाह रहमतों के सारे दरवाजे खोल देगा। इसलिए अपनी जिंदगी को सजाएं, संवारें। मोहब्बतें तकाजा करती हैं कि महबूब को तोहफे दिए जाएं। मोहब्बतें तकाजा करती हैं कि महबूब के लिए कुर्बानी दी जाए। वो आशिक झूठा होता है जो मोहब्बत तो करता है, कुर्बानी कोई नहीं देता। वो नाकाम आशिक होता है जो मोहब्बत तो करता है पर महबूब के लिए कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ना, हमारे यहाँ लोग समझते हैं जी मैं लाडला हूँ जी। भाई क्या मतलब? कहते हैं मैं लाडला हूँ, मुझसे प्यार बड़ा करते हैं। आपको पता है लाडला कौन होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने रब का सबसे ज्यादा महबूब हूँ और सबसे ज्यादा तकलीफें भी मुझे ही आई हैं। लाडला उसको कहते हैं जिसको आंखों पे बिठाया जाए, कि लाडला तो वो होता है जिसे तकलीफ सहनी पड़ती है, वो आजमाइश में होता है, वो अज़ियत में होता है, वो लाडला होता है। हुजूर फरमाने लगे, सुनो मेरी बात को, इसको समझो। फरमाया मैं अल्लाह का सबसे ज्यादा महबूब हूँ और सबसे ज्यादा तकलीफें भी मुझे आई हैं इसलिए कि मैं उसका महबूब हूँ। भाई ये मोहब्बत का रास्ता है। अगर आप लाडले हैं तो बताओ फिर अज़ियत कितनी उठाई, अगर आप लाडले हैं तो तकलीफ कितनी बर्दाश्त की। जितने लाडले हैं हजरत आदम से लेकर मेरे महबूब तक, सब ने तकलीफें उठाई। हुजूर के सहाबा ने बड़े गम सहे, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। हमारे यहाँ ना लोग समझते हैं मौज लग जाएगी लाडला बन जाऊंगा। भाई यारी तेरी सोना पर अजमैशा भी तेरिया आ गई। ये सोना परखिया जामदा ही पहलो ना लगा दे लग। आप समझ लें इस बात को कि ये सरासर लाडला होने का माना सरासर इम्तिहान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत रब करीम के बड़े महबूब हैं और नबी पाक के बड़े लाडले हैं। और हुजूर के जितने भी लाडले थे वो सारे आजमाइशों में, सारे। लाडला वो पीर साहब का बेटा होता है जो करता कराता कुछ नहीं, मादरदाद वली है जी, लाडला है। मतलब क्या कहते हैं? ये कुछ भी नहीं करता। 4-5 बंदे होते हैं जो इसके जूते उठाते हैं, टिश्यू पकड़ते हैं, आगे पीछे दौड़ते हैं। ये लाडला है। लाडला तो वो है जिसको दर्द हो, इसको आजमाइश हो, इसको तकलीफ हो, जो निकला हुआ, जो कुछ कर रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत लाडले। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाया करती थी हुजूर की अज़वाज में से हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ था। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोमिनों की माएँ हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम से निकाह होने से पहले वो मक्के की मलका शुमार होती थी। सोना है, चांदी है, तिजारत है, कारोबार है, घर है, हर चीज। आप फरमाती हैं 20-20 कनीजें मेरे पास होती थी, मैंने कभी पानी का प्याला भी उठ के नहीं पिया था। और फिर मैं लाडली हो गई नबी पाक, फिर लाडली हो गई। फिर हुजूर की नजर करम मुझ पर पड़ी, फिर महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे कबूल फरमाया। और फिर रंग क्या बना? जोहर के वक्त, इब्ने इसहाक कहते हैं जोहर के वक्त नबी करीम की बारगाह में सारी दौलत, सारी कनीजें, सारे गुलाम हजरत खतीजा ने दिए जोर के वक्त। असर से पहले पहले मेरे नबी ने सारा कुछ तकसीम फरमा दिया। ये बतौर मिसाल बयान करते हैं, फरमाते हैं यूं समझो कि जोर के वक्त दिए और असर से पहले पहले हुजूर ने बांट दिए। वो बीबी जिसने कभी पानी का प्याला नहीं पिया था, फिर वो घर में झाड़ू देती, फिर वो चूल्हे में आग जलाती। और फिर वो खातून, देखे ना, बंदा गरीब से अमीर हो जाए तो गुजारा हो जाता है, और अमीर से गरीब होना पड़ जाए बड़ी मुश्किल होती है। हजरत खदीजतुल कुबरा ना बावर्ची खाने से खाना पका के निकली, चूल्हा जलाया, और जब निकली तो 17 पेबंद थे पूरे वजूद पर कपड़ों के। तेनू लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथू भारे नी कख गलियां दे। हुण ते सानू आखदे लोग शुदाई, नंग नमूस दा साड़ के चोला, गल पहने ताज गदाई। ओ सजना अपना आप गवाया तां यार ने जाती पाई।
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں، حضرت خدیجہ نا کھانا پکا کے نکلی نبی پاک کے، پرانا دوپٹہ، پیوند لگے کپڑے، ہاتھ کام کیا ہے تو ان پہ تھوڑی سی مٹی بھی لگ گئی. بی بی صاحبہ کھانا پکا کے جب لائی نا حضور کی بارگاہ، ادھر دیکھنا میری طرف، بارگاہ، یہ بیٹی کو سکھاؤ، یہ بیٹی کو، یہ جسے ہم بیویوں کو بتاتے ہیں، یہ بیٹی کو سکھاؤ. اسے پتہ چلے کہ جب عورت خود خامن کے لیے کھانا پکا کے لے جاتی ہے تو پھر اسے اعزاز کیا ملتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ کھانا پکا کے لائیں، اور جب نبی رحمت علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہوئی نا تو حضور غور سے چہرہ دیکھنے لگے، غور سے. حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا خدیجہ دیکھ یہ رہا ہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل امین آ گئے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ خدیجہ کھانا پکا رہی ہے، جب لے کے آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجیے گا، اسے اس کے رب کا سلام دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قربانی دیتے ہیں، جب آپ احسار کرتے ہیں، جب آپ کچھ کر کے دیں. میرے معاشرے میں، میرے زمانے میں میری طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں جن کی موجیں لگی ہوئی ہیں، کیا کرایا کچھ نہیں، کچھ بھی. ہم نے نا دین سے کچھ لیا ہے، دیا نہیں ہے، اور ہمارا آج بھی لینے کا شوق ہے، دینے کا نہیں. میں اگر روز میں کہتا ہوں روز کہ اسلام اور وہ لوگ فلانا بندہ خدمت نہیں کرتا، فلانا عزت نہیں کرتا، فلانا قدر نہیں کرتا، کوئی اگر مجھ سے پوچھ لے کہ صاحب آپ نے کیا دیا، ہم روز دعائیں مانگ رہے ہیں، التجائے کر رہے ہیں، تعویذ لے رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. اگر کبھی ہم اپنے دل کی عدالت لگائیں اور پوچھیں ہم نے مذہب کو کیا دیا، وہ 5000 روپیہ جو ہم مسجد میں دیتے ہیں نا، وہ بھی 25 جگہ پہ لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ دے دیا ہے. تو نے کوئی دکھ سہا مذہب کے لیے؟ کوئی پتھر کھایا تو نے دین کے لیے؟ کبھی کانٹوں پہ چلا تو مذہب کے لیے؟ کبھی تو آگے بڑھا؟ دین نبی دا بانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے میں کتھوں لباں عمر بہادا، جڑا مینوں سینے لاوے. تو حال ہی کوئی نہیں، کوئی پوزیشن نہیں. جو لوگ تھوڑا بہت دین کا کام کر رہے ہیں، علماء اور مشائخ، ان پر بھی ہماری تنقید سانس نہیں لینے دیتی. وہ بھی ہمارے نزدیک شاید وہ مخلوق ہی نہیں جس سے ہم پیار کریں. ہم انہیں حصہ نہیں بنانا چاہ رہے معاشرے کا، کبھی ان سے انسلاک نہیں چاہ رہے. دوستو مذہب کو تو ضرورت ہے. میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بغل میں پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایس سی کی ڈگریاں ہیں، پر دین کی الف بات آسا کو نہیں جانتے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میری طرح کے بندے تقریریں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو دیکھو جی قوم کتنی خراب ہو گئی، لوگوں کو جنازہ نہیں آتا. اگر کو مجھ کو کھڑا کر کے پوچھ لے کہ آپ نے کتنوں کو یاد کرایا، اس کا کیا جواب ہے میرے پاس؟ لوگوں کو جی دعائے قنوت نہیں آتی تو بھئی آپ نے کتنوں کو یاد کرائی؟ بتائیے کتنوں کو آپ نے مغرب کے وقت، عشاء وقت بلا کے کہا بھائی ادھر آؤ؟ ہمارے ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہا حضور دین کی تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے؟ بندہ سادہ تھا، فرمانے لگے تجھے علمی ماحول میں نہیں سمجھاؤں گا، تیری زبان میں سمجھاؤں گا. دین کی دعوت، دین کا پیغام، دین کی تبلیغ کیسے کرنی چاہیے؟ فرمانے لگے کم از کم اسی طرح کر لیا کرو جس طرح کسی سے ادھار پیسے لیتے ہیں. کس طرح لیتے ہیں؟ بلا ٹیلی فون پہ کہہ دیتے ہیں 2 لاکھ دے جائیں، السلام علیکم بھائی جان آپ سے کام تھا. وہ کہتا بتاؤ، کہتے نہیں ٹیلی فون والا نہیں. بتاؤ کہاں؟ وہ کہتا میں 1:30 بجے آؤں گا. کہتا میں 1:15 دروازے پہ کھڑا رہوں گا. پھر اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، پھر جا کے اس دکھ سے اپنی کہانی سناتا ہے کہ شاید سامنے والا رو ہی پڑے. اور اکیلے میں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو نہ ہی کر دو مجھے پتا چلے کہ ہوتا ہے کہ نہیں. اس دکھ سے داستان سنائے گا کہ رو ہی پڑے وہ، اور پھر قسمیں اٹھائے گا کہ بندہ بڑا اچھا ہوں، واپس بھی ٹائم پہ کر دوں. جب اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو اس کے پاس درجنوں طریقے، اور اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر پتہ کیسے تبلیغ ہوتی ہے؟ دروازے پہ ایک بندہ کھڑا ہے، یہ نماز پڑھنے آ رہا ہے تو اس کو کہتا ہے وہ پڑھ لے کر نماز دینے پیسے کتنے کر دیں گے؟ یہ دعوت دے رہا ہے نماز کی. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جا تو اپنی قبریں پہنا ہے، میں اپنی قبریں پہنا. اس طرح دعوت ہوگی دین کی، اس طرح پیغام پھیلے گا. یہ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یہ عقیدہ ہے، یہ اسلام کی اساس ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ نے کہا نبی پاک آخری نبی ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ گئی؟ یہ پتہ ہے آپ کو؟ پھر آپ آرام سے گھر بیٹھ سکیں گے، پھر 10 گھنٹے کی نیند کریں گے، پھر آپ کے پاس ٹائم نکلے گا مری جانے کا، پھر آپ کے پاس وقت ہوگا کہ آپ جا کے کسی ہوٹل پہ ہوٹلنگ کریں. حضور تو آخری نبی ہے، اب دین کا سارا کام تو رسول اللہ کی امت نے کرنا ہے. تو امت کے پاس تو بور ہونے کے لیے بھی بڑا ٹائم ہے، فیس بک کے لیے بڑا ٹائم ہے،
بھئی جتنے محبوب تھے، جتنے پیارے تھے، انہوں نے قربانیاں دی. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا، یارو کائنات میں اتنا پیار. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ چھوٹی تھی. جتنا پیار میرے نبی نے سیدہ سے کیا ہے. کہ لوگوں اس کو الگ نہ سمجھنا، فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، الگ نہ سمجھنا. لیکن جتنی تکلیف حضرت فاطمہ نے اٹھائی ہے، توجہ ہے میری بات پر. کسی نے پوچھا بی بی صاحبہ گھر سے کب نکلی پہلی دفعہ، کب نکلنا پڑا؟ تو حضرت فاطمہ رو پڑی، فرمانے لگی میری والدہ وصال کر گئی تھی، جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا. مجھے کسی نے آ کے خبر دی کہ فاطمہ حضور حرم کعبہ میں سجدے میں تھے اور کفار نے اونٹ کی وزنی وزنی ہوتی ہے، وہ لا کے حضور کے کندھے پہ رکھ دی ہے. مولا علی بھی مکے میں موجود نہیں، جناب صدیق اکبر بھی نہیں. تو فاطمہ چلو ذرا. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں چھوٹی سی عمر میں دوپٹہ اوڑھ کے، گویا برقع پہن کے میں گئی، اور فرماتی ہیں پھر جا کے میں نے رسول کریم کے سر اقدس سے اوجڑی اتاری. یہ شہزادی ہیں، یہ کائنات کی مالکہ ہیں، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کی آزمائش تو دیکھو. فرماتی ہیں میں نے وہ اوجڑی اتاری، پھر حضور کو انگلی تھام کے میں لائی آب زمزم کے کنویں پر، پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر زلفوں پر پانی ڈالا، پھر میں نے دھویا. اور کہتی جب میں نے نظر اٹھائی تو حضور رو رہے تھے. جب حضور روئے تو میں کھل کے روئی. پھر میں نے دعا کی، اللہ جس نے میرے بابا کو تکلیف دی انہیں تباہ و برباد کر دے. سجدہ فرمایا کرتی تھی جن کے لیے میں نے اس دن دعا کی تھی سارے بدر میں مارے گئے، بدر میں مارے گئے. ان کی تکلیف دیکھو. کون اتنا غریب ہے اس مجمع میں جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہیں ویسے سب کی بچیاں دکھی، جس کو آپ ٹٹولیں گے کوئی کہے گا دماد بڑا ظالم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو جب کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو اللہ نے غلبہ عطا کیا تو 9 ذی الحج میں حج فرض کیا گیا. حج اس سے پہلے بھی کیا جاتا تھا، قرآنی شریعتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر حج ہوتا تھا. پھر کفار مکہ نے، قریش مکہ نے اس میں کچھ غلط رسومات شامل کر دی. کپڑے اتار کر معاذ اللہ کعبے کا طواف کرنا، قربانیوں کا گوشت خانہ کعبہ کی دیواروں سے ملنا، اور بھی کئی بیہودہ رسومات اس پاکیزہ اور خوبصورت عمل کا حصہ بنا دی گئیں. پھر 9 ذی الحج کو حج فرض ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کے رخصت فرمایا. دیکھیں کہاں کہاں محبوب انہیں اپنا نائب بناتے ہیں. اب 9 کو تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا اور پھر اعلان فرمایا. جہاں جہاں مسلمان آبادیاں تھیں وہاں اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال رسول پاک علیہ السلام خود حج کے لیے تشریف لے جائیں گے. اب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جمع ہونے لگی. ذی قعدہ کے آخری ایام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدینہ شریف میں جمع ہو گئے. ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سیرت نگار کہتے ہیں کہ 28 ذی قعدہ تھی. نبی پاک علیہ السلام ظہر پڑھ کے حج کے لیے نکلے، اور جہاں آج ذوالحلیفہ ہے، ابیار علی جس جگہ کو کہتے ہیں، میقات مدینہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے محبوب نے پہلے رات گزاری. وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام باندھا، حضور تشریف لے گئے. یہ حج قران تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح لوگ امڑ کے آئے. جہاں جہاں سے لوگ تھے مسلمان وہ سارے جمع ہوئے حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے. 1,40,000 صحابہ، یہ ایک ہی دفعہ صحابہ کا اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، ایک ہی دفعہ. اور حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ سارے لوگ وہاں پہنچے. محبوب کریم علیہ السلام 4 ذی الحج کو حضور علیہ السلام نے طواف کیا، صفا مروہ کیا، احرام نہیں کھولا، قربانیاں ساتھ تھیں چونکہ یہ حج قران تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر 8
जिलहज को ज़ुहर की नमाज जाके मिना के मैदान में अदा की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।